اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا بیان۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری بات چیت لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد، حاکم، امام حاکم نے اسے صحیح سند کہا ہے۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور مومن یقیناً جنتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے مرحلے میں جنت میں چلا جائے گا یا سزا بھگتنے کے بعد دوسرے مرحلے میں جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اسی طرح توحید اور اس کے تقاضوں کو بھی اگر وہ سمجھنے اور شرک سے بچنے والا ہوگا تب جنت میں جائے گا، ورنہ بہت سے کلمات پڑھنے والے کھلے شرک میں گرفتار ہیں، وہ کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرنے کے قریب ہوں، اور تلقین کا مطلب کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تاکہ اسے سن کر وہ بھی پڑھ لیں۔ ان کو پڑھنے کی تلقین نہ کی جائے، کیونکہ اس طرح کرنے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ میں انکار نہ کر دیں، جس سے کفر لازم آ جا سکتا ہے۔ لیکن شیخ ناصر الدین البانی نے اس بات کو صحیح قرار نہیں دیا اور لکھا ہے کہ تلقین کا مطلب یہی ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا کہا جائے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے جب قبض روح کے بعد ان کی آنکھیں اوپر کھلی ہوئی تھیں، جیسے کسی کے تعاقب میں ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر فرمایا، بے شک روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں۔ تو ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے، تو آپ نے فرمایا، تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیں اور اس کے درجے بلند فرما، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں میں اس کا جانشین بن جا، اور ہمیں اور اس کو اے رب العالمین بخش دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، پہلا، انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرنے میں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ دوسرا، ایسی مجالس میں بددعا نہ کی جائے کیونکہ وہاں موجود فرشتے آمین کہتے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ یہ میت والے گھر میں جائیں اور میت کے لیے مغفرت کی اور متعلقین کے لیے صبر اور تحمل بھلے کاموں کی دعا کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا سے میت کو نفع پہنچتا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد مرنے والے کے گھر آ کر افسوس ظاہر کرنا اور دعا کرنا ایک مسنون عمل ہے، جس کے جائز بلکہ سنت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ باہر دری یا صفیں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ مسنون نہیں، اور نہ اس موقع پر فاتحہ پڑھنے کا ہی کوئی مناسبت ہے۔ اس لیے اس رواج سے بچتے ہوئے سنت طریقے سے دعا کرنی چاہیے، میت کے لیے بھی اور اس کے وارثوں کے لیے بھی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہاتھ اٹھائے بنا ہی دعا کرنا ہے، کیونکہ طریقہ نبوی اور صحابہ کا عمل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔